ہم نے تمام ریفنڈز جو لوگوں کے نکلتے تھے بزنس مینوں کے، جس کو فاسٹر کہتے ہیں، جو 5 ایکسپورٹ کے سیکٹرز کو دیتے ہیں، وہ بھی ریفنڈز دے دیے، سارے سیل ٹیکس کے ریفنڈ دے دیے، سارے انکم ٹیکس کے ریفنڈ دے دیے، جتنے بھی ریفنڈ ایف بی آر میں پروسیس تھے وہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق آج پورے واپس کر دیے، پورے دے دیے۔ اسی طرح جو 4 سال 3 سال سے ڈی ایل ٹی ایل کے ریفنڈ سے جو ایکسپورٹرز کے روکے ہوئے تھے، ایکسپورٹر کے انسینٹیو، وہ بھی ہم نے اس مہینے میں جون کے دے دیے۔ تو ایف بی آر نے نہ صرف کہ اپنی ٹیکس کی کارکردگی اچھی کی ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے جو لوگوں کے پیسے تھے وہ بھی لوٹا دیے۔ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اچھی بات چیت کے بعد ہم کافی مثبت نتیجوں پہ پہنچے ہیں، اور اس کا ایک ایم ای ایف پی ہم کو مل گیا ہے، میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی، چند دنوں پہلے، اور اس کے تحت کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک پرائر ایکشن یہ تھا کہ آج جون کے 30 کو، یعنی کہ نئے سال کے آغاز میں، جو پچھلے سال 233 ارب روپے کا نقصان کیا ہے عمران خان کی حکومت میں آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کے، تو اس کو معاہدے کو بحال کیا جائے اور اس کے تحت ہم قیمت پھر سے بڑھائیں پی ڈی ایل کے اندر۔ پی ڈی ایل کی جو لیوی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ اور 20 روپے ہو چکی تھی فروری کے اندر، 21 روپے غالباً ہو چکی تھی، اور 2 مہینے پھر رہ گئے تھے 30 روپے تک پہنچنے میں۔ تو 21 روپے جب ہوئے اور جب نو کانفیڈنس ہوا اور ان کی حکومت پہ ان کو ڈر لگا جانے کا، تو انہوں نے آئی ایم ایف سے وہ عہد جو وعدہ کرا تھا یا جو معاہدہ کرا تھا وہ توڑ دیا اور ملک کو بینکرپسی کی نہج پہ لے آئے۔ تو آئی ایم ایف سے اب ہمارا معاہدہ ہو گیا، اور وہی معاہدہ اب ہم نے پھر سے بحال کیا ہے، وہی پروگرام کو بحال کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کو بینکرپسی کی نہج پہ لے آئے۔ تو آئی ایم ایف سے اب ہمارا معاہدہ ہو گیا، اور وہی معاہدہ اب ہم نے پھر سے بحال کیا ہے، وہی پروگرام کو بحال کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کو۔ اور اس کے تحت جبکہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ اب تک عمران خان کی حکومت کی دانش کے حساب سے آپ کا 30 روپے پی ڈی ایل ہونا چاہیے اور 17% سیل ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن کافی طویل عرصہ لگا ہم کو، اور یہ بات چیت کے بعد ہم نے جو آئی ایم ایف سے جو آخر میں بات چیت کی ہے، اس کے تحت 10 روپے ہم کو پیٹرول کی قیمت میں اور 5 روپے ہم کو ڈیزل کی قیمت میں پی ڈی ایل کی لیوی لگانا ہے کل سے۔ کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں بھی تیل کی قیمت بیچ میں کم ہوئی تھی لیکن پھر بڑھ گئی ہے، لہٰذا جو پیٹرول موٹر گیسولین جو 233 روپے 79 پیسے کا تھا، اس میں 4 روپے 85 پیسے کی انکریس آئی ہے قیمت میں، 10 روپے اس پہ پی ڈی ایل لگائے تو 14 روپے بڑھائے، 14 روپے 85 پیسے بڑھاتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت، نئی قیمت 12 بجے سے 248 روپے 74 پیسے ہوگی۔ ڈیزل جس کی قیمت 263 روپے کی تھی تقریباً، اس پہ 8 روپے 23 پیسے قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ 5 روپے اس میں اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، صرف 5 روپے ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خان صاحب کی حکومت میں 20 روپے اس کے اوپر ٹیکس تھا جس دن انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور وہ آج تک 30 روپے ہو کے اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لگنا تھا، تو 100 روپے ٹیکس لگتا، لیکن ہم نے صرف 5 روپے لگایا ہے، تو 13 روپے 23 پیسے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ 276 روپے 54 پیسے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیروسین آئل جو ہے، اس کی اب اس میں 18 روپے 83 پیسے کی انکریس آئی ہے، 211 روپے کی اس کی تقریباً قیمت تھی، تو اب نئی قیمت جو ہے وہ 230 روپے 26 پیسے آئی ہے، اس پہ بھی 5 روپے پی ڈی ایل لگائے۔ اور لائٹ ڈیزل آئل جو کہ 207 روپے تھا، جس کے 13 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھی ہے، 5 روپے اس پہ ٹیکس لگے گا، تو 18 روپے 68 پیسے اس کی قیمت بڑھائی جائے گی، اور 226 روپے 15 پیسے کا ہوگا۔ یہ پرائسز جو ہیں وہ رات کے 12 بجے سے افیکٹو ہو جائیں گی۔ پیٹرول کی قیمت ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، 248 روپے 74 پیسے، ڈیزل 276 روپے 54 پیسے، کیروسین آئل 230 روپے 26 پیسے، اور لائٹ ڈیزل آئل 226 روپے 15 پیسے۔ یہ قیمت جو میں نے آپ کو بتائی ہمارے لیے اس نے ناگزیر تھی کہ 230 ارب روپے پچھلے سال نقصان ہوا۔ یہ جو رواں مالی سال ہے، اس کے اندر پاکستان نے ایک تاریخی خسارہ کیا ہے، ریکارڈ خسارہ کیا ہے، 5000 ارب روپے کا لگ بھگ خسارہ کیا ہے وفاق نہیں، پوری ریاست کا، وفاق کا اس سے بھی زیادہ خسارہ ہے۔
کیونکہ کچھ صوبوں کا بالخصوص پنجاب کا سرپلس تھا، اور جو آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان کی حکومت کر کے گئی تھی، جو آئی ایم ایف کا معاہدہ اسی پروگرام کو بحال کیا ہے، ان کے حساب سے آج 30 روپے پی ڈی ایل ہونا چاہیے تھا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، ان کے حساب سے آج اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس ہونا چاہیے تھا، جو کہ تقریباً 40 روپے کے برابر ہے۔ تو عمران خان کی کیے ہوئے معاہدے کے حساب سے آج 70 روپے پیٹرول پہ اور 70 روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن جبکہ ہم نے صرف 5 روپے ڈیزل پہ ٹیکس لگایا ہے اور 10 روپے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت کے معاہدے کے مطابق آج کم از کم 70 روپے ہونا چاہیے تھا۔ ایکچولی سیل ٹیکس لگا رہا تو تھوڑا سا 70 سے زیادہ ہو جاتا، 75 کے قریب ہو جاتا۔ تو ہم نے جتنی کوشش کری ہے عوام کو ریلیف دینے کی وہ دی ہے، ان دا سینس کہ ہم نے ٹیکس نہیں لگائے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے، دنیا بھر میں انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، 114 یا 115 ڈالر کی آج تھی، 123 ڈالر کی ہو کے آئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ستم ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف تیل کی کروڈ آئل کی پرائس بڑھی ہے بلکہ ریفائنڈ پروڈکٹس کی پرائس اور بھی بڑھ گئی ہے، ڈیزل کی اور وہ پیٹرول کی، وہ مصدق صاحب بتائیں گے آپ کو۔ تو ہمارا اس میں جو ٹیکس ہے وہ صرف 5 روپے ہے پیٹرول کے، 5 روپے ڈیزل کے اوپر، 5 روپے کیروسین کے اوپر اور 10 روپے پیٹرول کے اوپر، تو ٹیکس کا حصہ نہیں ہے۔ باقی جو ہے یہ کاسٹ ہے جو ہم آپ کو پاس آن کر رہے ہیں، جو ہماری مجبوری ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کئی ٹیکسز لگائے ہیں اس بجٹ کے اندر، جس کے اندر ہم نے عمرہ کے اوپر، صاحب ثروت لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے، اور کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ مراد دیں۔ اور یہ جو ہم لگ رہے تھے ٹیکس، یہ جو ہم ٹیکس کر رہے تھے، یہ ہم کو مجبوری تھی، کیونکہ وہی پروگرام ریوائیو ہوا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، 3 سال کا عمران خان کر کے گئے تھے، اس کو ہم نے ریوائیو کر کے 4 سال کا کر دیا ہے پروگرام کے اندر جو ہے وہ پیسے بھی بڑھ گئے، 6 بلین سے جو ہے وہ تقریباً 1 بلین اور بڑھ جائے گا، 7 بلین تک ہو جائے گا، جو ہم کو ٹرانش ملنی تھی وہ بھی بڑھ جائے گی، لیکن پروگرام وہی ہے جو خان صاحب کا تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ان کے حساب سے آج 30 روپے ٹیکس ہوتا لیوی کا اور 17% سیل ٹیکس ہوتا، جو کہ تقریباً 45 روپے ہوتی، تو 75 روپے پرائس ہوتی۔ ہم نے صرف 10 روپے ادھر پرائس بڑھائی ہے، ٹیکس لگایا ہے پیٹرول پہ، اور 5 روپے ٹیکس لگایا ہے ڈیزل پہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ویسے تو میں نے بہت سی پریس کانفرنسز نہیں کی، لیکن یہ ایک بڑی مشکل پریس کانفرنس ہے۔ مفتاح صاحب نے آپ کو تمام حالات بتا دیے ہیں، وجوہات بھی بتا دی ہیں، اور بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ ہمارے سامنے روز کوئی فائل آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس جو حق تھا گیس کی پرائس بڑھانے یا گھٹانے کا، جانے سے پہلے ایک قانون کے ذریعے عمران خان صاحب وہ حق اوگرا کو دے کر چلے گئے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جن کے کاغذات فائل ہو چکے ہوئے تھے، ریگولیٹر کو دے دیے گئے تھے، وہ ایسا تھا جیسے کوئی ٹائم بام سیٹ کر رہا ہے جانے کے لیے، مگر ان کا اپروول کیے بغیر وہ وہاں سے نکل گئے سارے کاغذات فائل کرنے کے بعد۔ اب وہ یکے بعد دیگرے تمام کاغذات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کے نقصانات عوام کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جائے، ایک کمیشن بٹھایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا، کون کون لوگ تھے جو ایسا کر رہے تھے، وہ کون لوگ تھے جو یہ تمام قیمتیں جو اب سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، ان سب کے کاغذات مکمل کر کے ان کو جمع کروا کے یہ قانون بنا کے کہ ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ یہ واحد انہوں نے تو آپ کو آئی ایم ایف کا بتایا، ابھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں، مثلا اوگرا ہے جس کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ جو وہ بنائے قیمت طے کرے وہی 40 دن میں قیمت ہو جائے گی، اور وفاقی حکومت کے پاس کوئی حق نہیں اس کے پاس رہ گیا کہ وہ ان قیمتوں میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، مگر یہ آپ کے دکھ درد کا مداوع تو نہیں کریں گی۔ جو بوجھ آپ پہ پڑ رہا ہے، یہ تمام گفتگو، یہ تمام جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کے دکھ کا یا آپ پہ مہنگائی کا جو اضافی بوجھ ہے اس کا مداوع تو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا صرف پیغام دینا چاہتا ہوں، آج مشکل دن ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشنز رہ گئی تھیں۔
ایک آپشن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپشن یہ تھی کہ جو خان صاحب کی حکومت کر رہی تھی وہی ہم کرتے چلے جاتے اور ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلتا جاتا، اور اللہ نے تھوڑا کرم کیا ہے، ورنہ آپ یقین مانیں ہم اتنا قریب آ گئے تھے دیوالیہ پن سے۔ اور یہ تو ہے مہنگائی، اور اس کا بوجھ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ شخص جو تھوڑے پیسے کماتا ہے، مشکل سے گھر چلاتا ہے، وہ اس کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ لیکن جو بوجھ ملک کی بینکرپسی کے بعد یا دیوالیہ پن کے بعد پڑنا تھا، وہ شاید کسی سے بھی نہیں اٹھایا جاتا، شاید ملک بھی اس کا متحمل نہ ہو سکتا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب پھر بھی تاکید کرتے ہیں ہمیں روز، اور آج بھی انہوں نے تاکید کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غریب آدمی کو بچائیں۔ آپ نے دیکھا ہے ٹیکس کے اندر بھی جو نیا بجٹ آیا ہے، اگرچہ بہت لے دے ہوئی ہے، لوگوں نے بہت ڈانٹا بھی ہے ہمیں، خاص طور پہ بہت بااثر لوگ جن کی بہت بڑی فیکٹریاں تھیں یا کروڑوں کی انکم تھی، انہوں نے بہت ناراضگی اور خفگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ بہت سی لابیز بھی پروگرامز کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، لیکن کہا وہی کہ کوشش کرو غریب آدمی کو بچانے کی۔ اور ایسا وقت ہے کہ کچھ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، اللہ ان کو اور دے، مگر اس مشکل وقت میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، وفاقی حکومت بھی اور صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور اس مشکل وقت سے ہم نکل جائیں۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کے اندر ایک چیز آپ کو بار بار نظر آئے گی کہ حتی الامکان ہم ایک غریب ملک ہیں، ایسا نہیں کہ ہم غریب کو کوئی ایسا ریلیف دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی بہت زیادہ سہل ہو جائے گی، لیکن آپ کو کم از کم یہ ضرور نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ نے کووڈ کے درمیان میں دیکھا کہ اگر کووڈ آیا اور پیسے آئے تو 0 یا 1% کے اوپر اربوں ڈالر جو ہیں وہ ملک کے سرمایہ کاروں کو کووڈ کی آڑ میں دے دیے گئے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اگر ٹیکس لگے گا سپر ٹیکس تو بڑی بڑی کمپنیوں پہ لگے گا، اگر پراپرٹی پہ ٹیکس لگے گا تو ان لوگوں پہ لگے گا جن کا اپنا گھر نہیں آئے گا اس قید میں، مگر اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، حیثیت دی ہے اور آپ نے 8-10 پلاٹ خرید رکھے ہیں یا آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں تو ان پہ آئے گا۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی، پیٹرول کے حوالے سے بھی 2000 کے اضافی جو دیا تھا ریلیف، ابھی دوبارہ ہم مفتاح صاحب تمام لوگ بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کہ آنے والے سال میں جو رکھے گئے ہیں پیسے اس سے کس طرح اور ریلیف فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد نئی اسکیمز جو ہیں وہ سامنے آپ کے آئیں گی۔ لیکن ایک پیغام جو میں آپ کو بھاری دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں وہ تھوڑا امید کا پیغام ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، ملک کو بچا رہے ہیں لیکن ہم بچا پائیں گے۔ ہم تقریباً بچا چکے ہیں، کم از کم دیوالیے سے نکال چکے ہیں ملک کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پیسے بھی باہر سے آ رہے ہیں، اور اب جو ہمارا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کے اندر بھی، ٹیکس پالیسی کے اندر بھی، جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جو نوجوانوں کے لیے کاروبار ہیں، کوشش یہ کریں کہ جو فنڈنگ ملنی ہے وہ اس طرف جائے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ درمیانے طبقے کا یا غریب آدمی ہو جو انویسٹمنٹ کرے۔ کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ جو نوکریاں ڈھونڈتے ہیں وہ نوکریاں پیدا کرنے کے کام پہ لگ جائیں، چاہے ان کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوں، چھوٹے چھوٹے بزنس ہوں۔ یہ چھوٹے بزنس جو ہیں یہی ملک کے اندر روزگار پیدا کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں 70 سے 75% جو کاروبار ہیں وہ ہیں جہاں پہ 2 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ کام کر رہے ہیں۔ بڑی فیکٹریاں نہیں پیدا کرتی سہولت لوگوں کو روزگار کا۔ یہ تمام چیزوں پہ کوشش کر رہے ہیں، ریوائیو کر رہے ہیں سی پیک کو۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام انڈسٹریز جو اب چین میں نہیں چل سکتی کیونکہ چین کے لوگ امیر ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جن میں مشین نہیں لگتی، جوتے بنانے کی یا کپڑے بنانے کی یا ٹائیاں بنانے کی یا زپرز بنانے کی یا چھوٹے بیگ بنانے کی یا کھلونے بنانے کی، وہ فیکٹریاں جو اب چین میں وائبل نہیں رہیں، ہم نے جو نیا اکنامک کوریڈور بنایا ہے، بھرپور انداز میں ایک پورا پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے کہ ان تمام فیکٹریز کے لیے انسینٹیوز کریٹ کیے جائیں کہ وہ پاکستان میں آ کے ہمارے جو اکنامک کوریڈورز ہیں، جو نئے علاقے تجویز کیے گئے ہیں ان انویسٹمنٹس کے لیے، وہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں۔
ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں, کوئی جوائنٹ وینچر کرے, کوئی لائسنس لے کر آئے اور اس طرح ملک آگے بڑھے. تو میں وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سختی کا وقت ٹل جائے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 مہینے میں ٹل جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا, 4-5 مہینے سختی کے گزریں گے, لیکن اس کے بعد یہ ملک سٹیبلائز ہو جائے گا اور یہ پھر آہستہ آہستہ اسی راستے کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا جو ترقی کا راستہ ہے, جو روزگار کا راستہ ہے. ہماری معیشت میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک ہم نے غریب آدمی کے لیے نوکری پیدا کرنی ہے اور ایک جو مہنگائی کا طوفان ہے ہم نے اس کے اوپر قابو پانا ہے, کیونکہ لوگوں کی زندگی صرف انہی 2 چیزوں سے متاثر ہوتی ہے کہ کیا میرے پاس نوکری ہے, میں اپنے گھر پیسے لا سکتا ہوں, اور جتنے پیسے میں لے کر آتا ہوں کیا اس خرچے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہوں, اپنے بچوں کو پال سکتا ہوں. اور یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ وقت ٹلے گا. 2013 میں بھی ہم اسی ٹریپ میں تھے, اسی سچویشن میں تھے, اور 2017-18 میں ماں سوا امید کے کچھ نہیں دکھتا تھا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 4-5 مہینے کے بعد جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو نہ صرف امید کا پیغام دیں گے بلکہ آپ کو امید کا ایویڈنس دیں گے. آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. یاسر ملک صاحب, دنیا ٹی وی سے. سب سے پہلے تو جو آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, آپ جب ماضی میں اپنے 7 گھر میں یا مسلم لیگ نون کی سیکریٹریٹ میں جب آپ پریس کانفرنس کرتے تھے پاکستان تحریک کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی, ہم سوال کرتے تھے, آپ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تمام ورکنگ کی ہوئی ہے کہ ہم IMF کے پاس کیسے جائیں گے, ہم نے ان سے کیسے ریوائز کروانا ہے یہ تمام تر جو پروگرام ہے. تو کیا یہ ورکنگ یہ تھی کہ جب آپ آئیں گے تو 250 تک پیٹرول چلا جائے گا, اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی؟ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ شہباز شریف صاحب کے دوست ہیں یا PTI والوں کے دوست ہیں کہ اتنی جو جلدی سے مہنگائی ہوئی اور جو ریلیف 2000 روپے کا آپ ابھی تک دے رہے ہیں وہ کب سے شروع ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ تو پوچھے گورنمنٹ سے کہ وہ کب سے ملنے شروع ہوں گے پیسے. مصدق ملک صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ بڑی عاجزی سے آپ نے یہ پریس کانفرنس کی اور آپ نے پیغام دیا. بعض وزراء آپ کے دنوں سے اگر کوئی مہنگائی کے حوالے سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں آج چھٹی ہے, اس پر کل